انور صاحب حسب معمول دکان پر بیٹھے کام نمٹا رہے تھے۔ شام ہونے کو تھی، یہ وقت ذرا ستانے کا تھا۔ یار دوست آ جایا کرتے تھے اور گپ شپ بھی ہو جایا کرتی تھی۔ یاسر صاحب آئے، کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئے اور باتوں کا سلسلہ شروع ہوا تو گھریلو موضوع پر بحث شروع ہو گئی، اور ساتھ ہی انور میاں کے شکوے بھی۔ کہنے لگے کہ ہماری بیگم اپنا ذرا بھی خیال نہیں رکھتی، عجیب سا حلیہ بنائے گھر میں گھومتی رہتی ہیں، نہ کوئی ہماری پرواہ، جیسے ہم سے تو انہیں کوئی سروکار ہی نہیں۔ بیویوں کو تو بن ٹھن کر ہی رہنا چاہیے تاکہ میاں کا دل خوش ہو۔ ہاں، میاں کا دل تو خوش ہو، اور بیوی کے دل کا کیا؟ توقیر صاحب کہنے لگے، جو ابھی ابھی وہاں آئے تھے، ان کی گفتگو میں مداخلت کرتے ہوئے بولے۔ وہ اپنی کرسی کو ذرا پرے گھسیٹتے ہوئے بولے، دیکھو بھائی انور، میاں شکوے تمہارے لتعداد ہیں، مگر کبھی اپنے حلیہ پر بھی نظر ڈالیے۔ یہ ایک پرتکلیف دوستوں کی محفل تھی، اور اس بار سب دوست انور میاں کے تمام عیب گنوا کر ہی اٹھے۔ انور میاں گھر دیر سے جایا کرتے تھے، گھر میں ان کا دل نہیں لگتا تھا، اور سچی بات تو یہ تھی کہ انہوں نے کبھی گھر میں دل لگایا ہی کب تھا۔ دوستوں کی باتیں سوچتے ہوئے آئینے کے سامنے جا کر کھڑے ہوئے۔ ملجنگے کپڑے نہ جانے کتنے دنوں سے پہنے ہوئے تھے، کھچڑی نما داڑھی جو شیو بھی نہ کرنے کے باعث سی، سر کے بال بڑھ کر چہرے کو ڈھانپنے کا عزم کیے بیٹھے تھے۔ ان کے ہاں صابن منجن کا رواج ہی نہیں تھا، بیوی شکوہ کرتی تو کان دبا کر نکل جاتے تھے، دام دیکھتے تو خود ہی پریشان ہو بیٹھے۔ سمجھ گئے کہ جو بھی دکان پر آتا تھا کرسی دور کر کے کیوں بیٹھتا تھا، کئی دن کے میلے پسینے میں شرابور کپڑے، کون پاس بیٹھنا گوارا کرے گا۔ دکان بند کر کے گھر کے لیے نکلے تو بازار سے گزرتے ہوئے رستے میں حجام کی دکان پر نظر پڑی، قدم خود بخود اس طرف مڑ گئے۔ دکان تو پہلے بھی تھی، مگر کبھی دھیان ہی نہیں گیا۔ حجام نے چند ہی منٹوں میں ان کا حلیہ درست کر دیا، ترتیب سے کٹے ہوئے بال، کھچڑی کی طرح الجھی داڑھی بھی غائب، اور صاف ستھری گردن۔ خود کو آئینے میں دیکھ کر حیرانگی کے ساتھ خود میں توانائی بڑھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ حمام میں نہا کر لڑکے کو دوڑایا، ساتھ ہی دکان سے نیا جوڑا خرید کر لانے کو کہا۔ ہائے، اب تو نیا جوڑا پہن کر اب تو ان کی چپ ہی نرالی تھی۔ جو بھی دیکھتا اس کی نظریں ستائش ہوتی تھی، مگر جب ان کی نظر نئے جوڑے کے ساتھ پرانی چپل پر پڑتی تو کچھ عجیب سا لگتا تھا، لہٰذا نیا جوتا بھی خرید کر پہن لیا گیا۔ عطار کی دکان سے خوشبو لگا کر خوشبو میں رچے پسے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ چلتے چلتے یاد آیا کہ بچوں کو سموسہ جلیبی بہت پسند ہے، اور بیگم کو کیا پسند ہے۔ بہت سوچنے کے بعد بھی یاد نہ آ سکا، اس نے کبھی کوئی فرمائش ہی نہیں کی تھی۔ شادی کے شروع کے دنوں میں وہ بہت ہنس مکھ اور خوش مزاج ہو کر رہتی تھی، مگر ان کی بے پرواہی دیکھ کر اس نے بھی گھر کا کونا پکڑ لیا تھا، اور وہ خود بھی اپنی ہی زندگی میں مگن تھی۔ 2 بچے تھے، وہ بھی اپنی الگ ہی دنیا بسائے ہوئے تھے۔ زندگی بس جیسے گھسٹ ہی رہی تھی۔ سموسے والے کی آواز سن کر خیالوں سے باہر آئے اور سامان پکڑ کر گھر کی راہ لی۔ اسی راستے سے گزرتے ہوئے ایک پھول فروش پر بھی نظر پڑ گئی۔ پھولوں والا تو وہاں روز ہی ہوتا تھا، مگر ان کی نظر ہی نہ پڑی تھی۔ بیگم کے لیے گجرے لیے گھر میں داخل ہوئے تو سامنے بیگم صاحبہ سادہ سے حلیے میں بکھرے بال، سر میں جوڑا باندھے، ڈھیروں کپڑے دھوتے ہوئے مشین لگائی ہوئی تھی، دڑا دڑ کپڑے دھو رہی تھی۔ کبھی وہ بھی نک سک سے تیار ہوتی تھی، اور وہ کس قدر ہنس مکھ اور نازک سی ہوا کرتی تھی۔ انہیں یہ دیکھ کر افسوس ہوا۔ بیگم نے جب پلٹ کر انہیں دیکھا تو وہ پہلی نظر میں تو پہچان ہی نہ پائیں، مگر پھر خوش ہوتے ہوئے بچوں کو آوازیں دینے لگی، گڈو گڑیا
دیکھو تمہارے ابا آئے ہیں۔ بچے جو اپنے اپنے موبائل میں مگن تھے، بچوں نے ماں کی آواز سنی اور کہنے لگے، یہ کیا، ابا تو روز ہی آتے ہیں۔ مگر ماں کی بے دردی آواز نے انہیں اٹھ کر باہر آنے پر مجبور کر دیا۔ واقعی آج ابا آئے تھے اور آج ہی تو آئے ہیں۔ مسکراتے ہوئے برآمدے میں پڑی کرسی پر جا بیٹھے۔ گڈو انہیں دیکھ کر چپل پہن کر فوراً بالوں میں کنگھی لے کر پاس آ بیٹھا۔ گڑیا جلدی سے چائے بنا لائی۔ بیگم میں اپنا نیا دوپٹہ اوڑھ کر پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ بچے اور بیگم ان کے گرد گھیرا ڈالے جگر جگر کرتی نظروں سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ ان کی خوشی اور اشتیاق نہیں، شرمندگی میں مبتلا کر رہا تھا۔ خوشیاں تو ہمارے آس پاس ہوتی ہیں، بس ہم انہیں اپنی کوتاہی کے باعث انہیں ڈھونڈ ہی نہیں پاتے۔ بس اب اپنے گھر اور گھر والوں کی خوشی کا راز جان چکے تھے اور اب یہ انہیں اسی طرح قائم رکھنا چاہتے تھے۔ اس لیے شوہر کو بیوی پر تنقید کرنے سے پہلے اپنا حلیہ بھی درست کر لینا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں ایسے ہزاروں مرد ہیں جو اپنے آپ پر نظر نہیں رکھتے لیکن دوسری عورتوں پر پوری نظر رکھتے ہیں۔